کوئی شخص بھی میرے حضور کی عظمتوں کے مضمون کے حق کو ادا کرنے کی ہمت نہیں رکھتا. کوئی شخص یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں اس عنوان کے حق کو ادا کر سکتا ہوں. مصطفیٰ جان رحمت کے صحابی حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے ایک طویل روایت مروی ہے جس میں وہ اپنا قصہ اور حضور کے ساتھ وابستگی کی اپنی داستان بیان کرتے ہیں. اس میں سے صرف 2 لفظ سنیے اور اپنے ایمان کو تازہ کیجیے. حضرت عمر فرماتے ہیں لو سئلت ان اصفہ، اگر تم مجھے یہ کہو کہ میں حضور کے اوصاف بیان کروں تو میں کہوں گا کہ میرے میں یہ طاقت نہیں ہے کہ میں حضور کے اوصاف بیان کر سکوں. اسی کی ظہوری نارے ساڈا کی بیان ہے، ساریاں تو بڑا نات خان تے قرآن ہے. صورتاں سپارے رنگ نبی تے جمال دا، لب کے لیاواں کہ تو سونا تیرے نال. دنیا تے آیا کوئی تیری نہ مثال دا، لب کے لیاواں کہ تو سونا تیرے نال. کوئی میرے حضور کی عظمتوں کو بیان نہیں کر سکتا، مگر ہمارے لیے اعجاز کی بات یہ ہے اور سعادت مندی یہ ہے کہ ہم حضور کا تذکرہ کریں، سبحان اللہ، حضور کی عظمتوں کا ذکر کریں. اور پھر ذکر کرنا کیسے کیسے ہے یہ امام مصیری نے بتایا. امام مصیری فرماتے ہیں تا ما اتت النصارى فی نبیہم واحکم بما شئت من شرف ومن اعظم. امام مصیری فرماتے ہیں وہ جو نصرانیوں نے اپنے نبی کے بارے میں کہا تھا، ان کو خدا بھی کہا، ابن اللہ کہا، خدا کا بیٹا کہا بس حضور کو وہ نہ کہنا، حضور کو خدا نہ کہنا، ابن اللہ نہ کہنا، باقی جو کچھ بھی حضور کی مدح میں کہنا ہو، کہنا چاہتے ہو کہہ دینا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. جو بھی کہنا چاہتے ہو کہہ دینا. تم جو بھی کہو گے میرے حضور اس سے بھی اونچے. سبحان اللہ. تم حضور کی مدح میں جو کچھ بھی کہو گے میرے حضور اس سے بھی اونچے ہوں گے. حضرت واصلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ امام الانبیاء نے فرمایا ان اللہ اصطفیٰ من ولد آدم کنانہ سبحان اللہ، واصطفیٰ قریش من کنانہ اللہ اکبر، واصطفیٰ من قریش بنی ہاشم واصطفانی من بنی ہاشم. سبحان اللہ. میرے حضور نے فرمایا کہ اولاد اسماعیل میں سے اللہ نے کنانہ کو چنا، سبحان اللہ، کنانہ میں سے قریش کو چنا، سبحان اللہ، اور قریش میں سے بنو ہاشم کو چنا، اور بنو ہاشم میں سے مجھے چنا. یعنی اس پوری کائنات میں قدر و منزلت کے اعتبار سے سب سے اشرف اور افضل اور درجوں کے اعتبار سے سب سے بلند ذات کا نام محمد مصطفیٰ. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری. سبحان اللہ. میرے حضور کی عظمتوں کا سب سے بڑا جلسہ محشر کے دن ہوگا. اللہ اکبر. واہ، بے شک. سب سے بڑا جلسہ حضور کی عظمتوں کا محشر کا دن ہوگا. میرے حضور نے فرمایا، وہ شہنشاہ سخن مولانا حسن رضا خان سبحان اللہ، برادر اعلیٰ حضرت بولے نا فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے. میرے آقا فرماتے ہیں انا اکثر الانبیاء تبعا یوم القیامت سبحان اللہ، وانا اول من یقرأ باب الجنت. میرے حضور فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن سارے نبیوں میں سے زیادہ امت والا میں ہوں گا، سبحان اللہ، اور جنت کا دروازہ بھی سب سے پہلے میں کھٹکھٹاؤں گا. سبحان اللہ. اس لیے میرے حضور نے فرمایا میری امت کو بڑھاؤ اگرچہ کچے بچے کے ذریعے، کیونکہ میں نبیوں پہ امت کی کثرت کی وجہ سے فخر کرتا ہوں. اللہ اکبر. اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے میرے آقا نے فرمایا کہ جنت میں کل 120 صفحے ہوں گے، اللہ اکبر. اور ان 120 صفوں میں سے 80 صفحے میری امت کی. سبحان اللہ. یعنی آدم علیہ السلام سے عیسیٰ علیہ السلام تک کم و بیش 1,00,000 کئی ہزار انبیاء کی امتوں کی صفحے صرف 40 ہوں گی. یعنی کل انبیاء کی جو امتیں ہوں گی وہ صرف 40 صفوں میں کھڑی ہوں گی، اور میرے اکیلے کی امت 80 صفوں میں کھڑی ہوگی.
میری اکیلے کی امت 80 صفوں میں کھڑی ہوگی. اور میرے حضور نے فرمایا, حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, اوتیت خمسا لم یؤتہن احد قبلی, مجھے 5 چیزیں وہ عطا کی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دی, سبحان اللہ, جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دی گئی. فرمایا نصرت بالرعب, روب کے ذریعے میری مدد کی ہے اللہ نے, اللہ نے روب کے ذریعے میری مدد فرمائی ہے. میں 1 مہینے کی مسافت پہ ہوتا ہوں, دشمن کے دل پہ روب پہلے چھا جاتا ہے. فرمایا کہ میرے علاوہ اور کسی کی مدد نہیں کی گئی. اور فرمایا جو الگ لیل ارض مسجدم و طہورا, اللہ نے ساری زمین کو میرے لیے مسجد اور پاک بنا دیا. کیا بات, میری امت کا شخص جہاں نماز کا وقت پائے وہیں مصلی بچھائے نماز ادا کرے. پہلی امتوں میں یہ نہیں تھا, ان کو عبادت کے لیے معبد میں ہی جانا پڑتا تھا, ان کو گرجا اور کلیسا میں جانا پڑتا تھا. مگر کیا کہ میرے حضور کے لیے خدا نے ساری زمین کو پاک کر دیا. تاجدار کائنات کے قدم لگے, خدا نے ساری دھرتی کو پاک کر دیا. اب تم گھر میں ہو, مسجد سے دور ہو, مسجد میں نہیں جا سکتے, گھر سے دور ہے مسجد, گھر میں مصلی بچھاؤ وہی نماز پڑھ لو. کھیتوں میں ہو وہی مصلی بچھاؤ وہی نماز پڑھ لو. پھر پانی کے وضو کے لیے پانی ہے تو وضو کر لو, اگر وضو کے لیے پانی نہیں ہے تو مٹی سے تیمم کر لو, کیونکہ میرے خدا نے میرے معبود کے قدموں کے صدقے سے ساری زمین کو پاک کر دیا. جو الگ لیل ارض مسجدم و طہورا, خدا نے میرے لیے ساری زمین کو مسجد اور پاک بنا دیا. اور فرمایا تیسری چیز, احلت لی الغنائم ولا تحل لاحد قبلی, فرمایا کہ اللہ نے میرے لیے مال غنیمت کو بھی حلال کیا ہے, مجھ سے پہلے یہ کسی کے لیے حلال نہیں تھا. پہلی امتوں کے لیے مال غنیمت اس کا استعمال کرنا جائز نہیں تھا. اگر وہ جنگ میں کسی کافر کا چھوڑا ہوا مال پاتے بھی تو ان کے لیے اس کا استعمال جائز نہیں تھا. لیکن یہ کیا ہے کہ میرے حضور کے لیے اس کو حلال رکھا گیا ہے, پھر میرے حضور کے تصدق سے حضور کی امت کے لیے اس کا استعمال جائز ہے. اور فرمایا چوتھی چیز, اوتیت الشفاعۃ, مجھے شفاعت کا حق عطا کیا گیا. میں اپنی امت کی شفاعت کروں گا. میرے آقا فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھے 2 چیزوں میں سے ایک چیز کو اختیار کرنے کا اختیار دیا. فرمایا محبوب, یا تو آدھی امت جنت میں بھیج دی جائے بغیر حساب کے اور آدھی امت سے حساب لے لیں, یا حبیب شفاعت کا حق لے لیں. تو میرے حضور فرماتے ہیں کہ میں نے آدھی امت والا سودا نہیں کیا, میں نے شفاعت کا حق لیا ہے. تو آپ سمجھ تو گئے ہوں گے کہ حضور نے شفاعت کا حق کیوں لیا ہے. نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری. یعنی میرے حضور یہ نہیں چاہتے کہ میرا کوئی امتی بھی دوزخ میں جائے. میرے حضور نے شفاعت کا اس لیے لیا ہے کہ ساری امت کو شفاعت کر کے جنت میں لے جائے. میرے آقا نے فرمایا نا, وَأَنَا أَوَّلُ مَن يَقْرَعُ بَابَ الْجَنَّةِ, کہ جنت کا دروازہ سب سے پہلے میں کھٹکھٹاؤں گا. یعنی حضور جنت کا دروازہ کھٹکھٹائے گا, پیچھے امت کھڑی ہو. پہلے کے تائیدار بولے, فرمانے لگے پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے, آپ روتے جائیں گے, ہم کو ہنساتے جائیں گے. دل نکل جانے کی جا ہے آہ کن آنکھوں سے ہو, ہم سے پیاسوں کے لیے دریا بہاتے جائیں گے. تو میرے حضور نے فرمایا کہ میں نے شفاعت کا حق لیا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ تاکہ امت کی شفاعت کر کے ساری امت کو جنت میں لے جاؤں. تو کسی نے کہا کہ وہ کیسے مقدمہ ہار سکتا ہے جس کے وکیل حضور ہو, مگر میں نے کہا یوں نہیں, یوں نہ کہو, کیونکہ میرے حضور ہمارے وکیل نہیں ہیں, میرے حضور ہمارے شفیع ہیں. میرے آقا ہمارے شفیع ہیں, کیونکہ وکیل اور شفیع میں فرق ہوتا ہے. وکیل جج کے سامنے کہتے ہیں کہ صاحب میرے موکل نے کچھ نہیں کیا, لہذا اسے چھوڑ دیا جائے. اگر جو جرم ثابت ہو جائے تو پھر سزا پکی ہے. کیا کچھ نہیں ہے, اگر کیا ہو تو پھر سزا پکی ہے. مگر شفیع یہ کہتا ہے کہ مالک سب کچھ کیا مگر میرا آنا دیکھ لیا. اس لیے میرے حضور وکیل نہیں ہے, میرے حضور شفیع ہیں. یعنی حضور یہ نہیں فرمائیں گے کہ مالک میری امت نے کچھ نہیں کیا, بلکہ میرے حضور فرمائیں گے کہ مالک سب کچھ کیا ہے مگر میری پھیلی ہوئی زلفوں کو دیکھ لیا.
اور فرمایا کہ پانچویں چیز کان النبی یبعث الی قومہ خاصۃ سبحان اللہ وبعثت الی الناس قیامۃ، پہلے نبی جتنے نبی آئے ہر نبی کسی مخصوص قوم کی طرف آتا رہا، کسی مخصوص شہر کی طرف، کوئی شہر مدین کی طرف آیا، کوئی قوم عاد کی طرف، کوئی قوم سمود کی طرف، کوئی کسی مخصوص قوم کی طرف، یعنی ہر نبی کسی مخصوص قوم اور کسی مخصوص شہر کی طرف آتا رہا، مگر میرے حضور نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے تمام مخلوقات کے لیے، یعنی قیامت تک تمام مخلوقات کے لیے، ساری کائنات کے لیے اللہ نے مجھے نبی بنا کے اوتیتو خمسا لم یؤتہن احد قبلی، یہ پانچ چیزیں وہ ہیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو عطا نہیں کی گئی۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابی سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث پاک مروی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ میرے آقا نے فرمایا انا سید ولد آدم یوم القیامت، کہ قیامت کے دن میں اولاد آدم کا سردار ہوں گا، اللہ اکبر۔ بلا فخر، مگر میں اس پہ فخر نہیں کرتا، یعنی یہ فخر سے نہیں کہتا، تاریخ سے نعمت کے طور پہ کہہ رہا ہوں، سبحان اللہ۔ میں اولاد آدم کا سردار ہوں گا، فَبِيَدِي لِوَاءُ الْحَمْدِ، اور حمد کا جھنڈا صرف میرے ہاتھ میں ہوگا، بلا فخر، فخر سے نہیں کہتا، وَمَا مِن نَبِيٍّ يَوْمَئِذٍ آدَمُ فَمَن سِوَاهُ إِلَّا تَحْتَ لِوَائِهِ، اور فرمایا آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبی میرے جھنڈے کے سائے تلے کھڑے ہیں، سبحان اللہ۔ فلا فخر، مگر فخر نہیں کرتا، وَأَنَا أَوَّلُ مَن تَنشَقُّ الْأَرْضُ بلا فخر، اور سب سے پہلے میرا مذاق کھلے گا، بلا فخر، فخر سے نہیں کہتا۔ اب اس میں صرف ایک نکتہ آپ کے سامنے رکھنا ہے، جو نکتہ ملا علی قاری نے اس حدیث کی تشریح میں لکھا ہے۔ ملا علی قاری فرماتے کہ بات تو فخر کی ہے، مگر فخر کرتے کیوں نہیں کہ نبی سائے کے جھنڈے کے سائے تلے کھڑے ہیں، بات تو فخر کی ہے، بھائی کسی کے گھر میں کسی صوبے کا وزیر اعلیٰ آ جائے، اس کے قدم زمین پہ نہیں لگتے، اس کا قدم اونچا ہو جاتا ہے، وہ فخر کرتا ہے، تو جھنڈے تھلے سارے نبی کھڑے ہو تو بات تو فخر والی۔ حضرت آدم علیہ السلام ابو البشر، انسانیت کا نقطۂ آغاز، اور مسجود الملائکہ جھنڈے کے نیچے کھڑے ہو، بات فخر والی ہے یا نہیں؟ حضرت ابراہیم خلیل اللہ، جلتی ہوئی آگ میں ہنس کے باتیں کرنے والے، اللہ کی رضا کے لیے بیٹے کی گردن پہ چھری چلانے والے، جھنڈے کے نیچے کھڑے ہو، بات فخر کی ہے کہ نہیں؟ بات تو فخر کی ہے۔ پھر اللہ سے کلام کرنے والے، ہاتھ میں عصا ہے، سر پہ عمامہ ہے، فرعون کا دربار ہے، اللہ کا نبی کھڑا تبلیغ کر رہا ہے، وہ موسیٰ کلیم اللہ جھنڈے کے نیچے کھڑے ہو، بات فخر والی ہے یا نہیں ہے؟ پھر ماہ حسینہ، شہنشاہ خوبہ، جن کے حسن کے چراغ سے مصر کا سارا بازار چمک اٹھا، حضرت یوسف علیہ السلام جھنڈے کے نیچے کھڑے ہو، بات فخر والی ہے۔ پھر ماں کی گود میں اپنی نبوت کا اعلان کرنے والے، روح اللہ کلمۃ اللہ، عیسیٰ علیہ السلام بھی جھنڈے کے نیچے کھڑے ہو تو بات فخر والی ہے، سبحان اللہ۔ بات تو فخر والی ہے، مگر فخر کرتے کیوں نہیں؟ اب وہ جواب جو ملا علی قاری نے دیا وہ سن کے سینہ ٹھنڈا ہو جائے گا، کیونکہ محب ہوتا ہی وہ ہے کہ حضور کی عظمتوں کا ذکر ہو تو سن کے کلیجہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ اور شیخ المہدی فاسی فرماتے ہیں کہ حضور کی عظمتوں کا ذکر سن کے اگر کلیجہ ٹھنڈا نہ ہو تو اس کے سینے میں دھڑکنے والا دل کسی مومن کا دل ہی نہیں۔ یعنی مومن اور محب ہوتا ہی وہ ہے کہ میرے حضور کی عظمتوں کا ذکر سنتا ہے تو سینہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ اب وہ جو جواب مولا علی قاری نے دیا وہ جواب سنو گے تو سینہ ٹھنڈا ہو جائے گا، دل باغ باغ ہو جائے گا۔ اب بات یہ کرنا تھا، عرض کرنا تھا کہ آدم علیہ السلام سے لے کر سارے نبی عیسیٰ علیہ السلام تک جھنڈے کے نیچے ہیں، بات فخر والی تھی۔ ابو البشر جیسے نبی بھی جھنڈے کے نیچے ہو، شہنشاہ حسینہ حضرت یوسف علیہ السلام جن کے حسن کی مثالیں نہیں جاتی ہیں وہ جھنڈے کے نیچے ہو، بات فخر والی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ، اللہ سے کلام کرنے والے، وہ جھنڈے کے نیچے ہو تو بات فخر والی ہے نا، بات فخر والی تھی، مگر حضور فرماتے ہیں بلا فخر، میں فخر نہیں کرتا۔ مولا علی قاری نے اس کا جواب یہ لکھا کہ حضور فخر کیوں کریں؟
آپ کو بات سمجھ میں نہیں آئی؟ نہیں ہے حضور فرماتے ہیں، مولا علی قاری فرماتے ہیں، حضور فخر کیوں کرے کہ سارے نبی میرے جھنڈے کے نیچے ہیں؟ یہ تو انبیاء کے لیے فخر کی بات ہے کہ ان کو حضور کے جھنڈے کا سایہ مل گیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ یہ تو انبیاء کے لیے فخر کی بات ہے کہ ان کو حضور کے جھنڈے کا سایہ مل گیا ہے۔ یہ وہ فخر کریں، میں فخر کروں، اللہ اکبر یہ تو نبی فخر کریں۔ بھلا بتائیے کہ جس محبوب کے جھنڈے کا سایہ ملے تو نبی فخر کرے تو میں اور امتی ہو کہ ہم فخر نہ کریں؟ سبحان اللہ نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت نعرہ رسالت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت سبحان اللہ حضور یہ تو میرا مقدر کہ میں آپ کا امتی ہوں، اللہ یہ تو ہمارا مقدر ہے کہ ہم حضور کے امتی ہیں۔ نبی راہ تکتے رہے، 12 نبیوں نے یہ تمنا کی کہ ہم حضور کی امت ہو جائیں۔ ہم نے کوئی تمنا کی؟ ہم نے کوئی آرزو کی؟ کوئی منت مانی؟ ہم نے رستہ دیکھا؟ کوئی محنت یا مشقت کی؟ نہیں، بس سوئے تھے، مقدر بڑائی لے کے جا رہے کاروان بستے سے مولوی صاحب کو بلا لائے، انہوں نے ایک کان میں اذان پڑھی اور کہا تمہیں مبارک ہو، حضور کا غلام ہو گیا۔ ہم نے کچھ نہیں کیا، پھر میں کیوں نہ کہوں شاہوں سے ملا ہے نہ تونگر سے ملا ہے، اللہ کا عرفان اسی طرح سے ملا۔ اوروں کو ملا ہے تو مقدر سے ملا ہے، مجھے تو مقدر بھی تیرے در سے ملا۔ سبحان اللہ یہ میرے حضور کا کرم ہے، اس لیے